السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میرے اس چینل مسلم فاتح پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل نزول وحی، پہلی وحی اور اس کے بعد اعلان نبوت کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے۔ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جایا کرتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے تو کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانے پینے کا سامان آپ کو مہیا کرتیں۔ ناظرین، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم القلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग इसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। नाज़रीन, इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फ़रिश्ता यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आए थे, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये मंज़र देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में खौफ की कैफियत पैदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल उड़कर लेटे हुए थे कि नागहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और अब ताला का फरमान उतर पड़ा कि यानी ए बाला पोश उड़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो, अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयत के नज़ूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक़ और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।